جماعت خدا کے فضل سے دعوت اللہ کے کام میں مصروف ہے اور خدا کے فضل سے ماشاءاللہ اچھے نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رفتار کو انگلستان کے ان کو نہیں ابھی تو خوش آئی تیز تر ہو. دوسری طرف جو ایک خدشہ ہے اور جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ نو مبین کی تربیت کا اس طرح کا نظام نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے اور خطرہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. ہاں یہ تو رہتے رہے گا خدشہ. ہر چیز جس کو آپ اپنے دائرے میں لاتے ہیں وہاں یہ خدشہ لازمی ہے. اس کی اصلاح کرنا، اس کو جزو بدن بنانا، اور یہ توقع ہے ہی غلط کہ سارے جزو بدن بن جائیں گے. اب جب کھانا کھاتے ہیں تو صالح غذا ڈھونڈتے ہیں نا اپنی طرف سے، یا گندی غذا تلاش کرتے ہیں. صالح کا مطلب ہے جس کا اکثر حصہ بالکل پاک صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن جب کھاتے ہیں تو اس میں سے کچھ ضرور فضلہ بنتا ہے جو جزو بدن ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو بدنیتوں سے آتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کسی سفارش کی خاطر، کسی باہر جانے کی خاطر ہزار نیتوں کے فساد ہیں جن تک انسان کی نظر ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ 100% درست آئیں گے، اور اگر 100% نہ سمجھے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کاروبار ہی غلط ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک انسان نظر رکھ سکتا ہے تقویٰ والے لوگ ڈھونڈے، اور جہاں انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں غیر متقی بھی ضرور آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتے تھے. اس لیے بعض لوگ جو اعداد و شمار چھپتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جی خام خواہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں ایسا ہوا تھا. وہ اپنے نہ کرنے کی وجہ سے کرنے والوں سے ایک پرخاش سی رکھنے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی بنایا ہوا واپس ہو گیا یا کوئی شرارت کر گیا یا کسی کے پیسے کھا گیا تو ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، کہہ کے لگاتے ہیں کہ دیکھو جی یوں دھوکہ ہی ہے صرف. حالانکہ وہ اپنے جرم میں اضافہ کرتے ہیں. پھر آپ بے عمل اور ایک شریف دیانتدار عمل کرنے والے کی اس ناکامی پر جو ناکامی اسلام کے اول دور میں بھی ہوتی تھی، اس پر جب مذاق اڑاتے ہیں تو وہ گویا اس دور پر بھی مذاق اڑا رہے ہیں. کتنے نئے آنے والے تھے جو منافق کہلائے، قرآن نے ان کا ذکر کیا، فوج اور فوج تھے وہ. تو اس پر کیوں کہہ کے لگاتے جو وہ کہہ کے لگاتے تھے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ لعنت ڈالے ان پر، پھر ان پر رحمت بھیجو کیونکہ تم بھی کہہ کے لگاتے ہو ان پر. تو جب ہمیں کاروبار وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار ہے تو اس کے منافع بھی ہوں گے، اس کے نقصان بھی ہوں گے. ان پر نظر رکھتے ہوئے قرآنی تعلیم کی روشنی میں ہمیں احتیاطیں کرنی ہوں گی. اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. جب فوج اور فوج لوگ آئیں تو بغلیں بجانے کا وقت نہیں ہوگا. اللہ پاک ہے، یاد رکھنا تم پاک نہیں ہو، نہ یہ لوگ پاک ہیں، سب میں کمزوریاں ہیں. پھر استغفار کرو گے تو بچو گے. اپنے آپ کو بھی صاف کرو، ان کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرو. یہ تبلیغ کا حصہ ہے، یہ ایک پورا جہاد ہے. اور اس ضمن میں جو نظام انہضام ہے ہمارا، اس کی درستی ضروری ہے. اب انہوں نے کھانا اچھا پکایا تھا پرسوں بہت، اب یہ مطلب تو نہیں کہ جو 4 پلیٹیں کھا جائے. اگر وہ 1 پلیٹ کا میدہ رکھتا ہے، اگر وہ 4 پلیٹیں کھائے گا تو نقصان ہوگا کچھ، لیکن اگر کھائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں کون سی دوائی استعمال کروں کیا ایکسرسائز کروں، کیا ورزش کروں کہ یہ میرے نقصان نہ پہنچائے بلکہ بہتر ثابت ہو. تو زیادہ آ جانا بھی بعض دفعہ ایک بوجھ ڈالتا ہے، مگر اگر حکمت کے تقاضے پورے کیے جائیں تو وہ بوجھ اتر جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں محمد ساق صاحب مرحوم تھے جو یہاں لندن میں آ کے وہ کھانے میں مشہور تھے. وہ دیکھ کا ایک بڑا حصہ کھا جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر سارا دن وہ کار عمل کدال پکڑا کیاریاں بنائی، ٹھیک ٹھاک کیا. ان کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں، نہ معدہ خراب ہوا، نہ کوئی اور تکلیف پہنچی، کیونکہ زیادہ جو طاقت لیتے تھے اس کو وہ استعمال بھی کر جاتے تھے. تو اس کے لیے پھر ایکسرسائز بنائی جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسرسائز بتائی ہے کہ جب ایسا وقت آئے کہ خدا کے فضل تم پر فوج در فوج نازل ہوں تو ان کو رد نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، اس خیال سے کہ ہم کیسے سنبھالیں گے۔ اس وقت سبحان اللہ پڑھا کرو کہ اللہ پاک ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، ہم نقائص سے پاک نہیں، وہ پاک ہے، وہ ہم مدد کر سکتا ہے ہماری، وہ ان کو صاف کر سکتا ہے، لیکن استغفار کرنی ہوگی اپنے گناہوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی۔ یہ تو ایک جاری چیلنج ہے، اس میں گھبرانے یا ڈرنے کی بات کوئی نہیں۔ اور تبھی میں نے اب افریقہ وغیرہ جہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں ان کو اب ایسے نظاموں میں تقسیم کر دیا ہے، جو ایک تبلیغی نظام ہے جو نئی ٹیریٹریز، نئی فتوحات کے لیے آگے بڑھتا جائے گا، اور ایک پیچھے پیچھے سنبھالنے والوں کا نظام ہوگا جو جن کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر آنے والے کے لیے وہ تربیتی کلاسز لگائیں گے، ان کو روحانی طور پر زیادہ مستحکم بنائیں گے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے ایمان افروز واقعات سنائیں گے، اور جو بنیادی دینی علم ان کو ہے ہی نہیں، محض بیت سے کیسے آ جائے گا، اس کو سکھانا شروع کریں گے۔ تو بیتیں تو صرف ایک اظہار رضامندی ہے کہ تم ہم پر کام کرو، ہم حاضر ہیں، ہمیں جو بنانا بنا لو، ہم مانتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو۔ اگلا قدم اٹھائیں نا تو پھر بیت کا مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ لیکن اٹھائیں بھی تو پھر بھی نقص ضرور رہیں گے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنے آنے والے ہیں وہ 100% سارے نظام کا حصہ بن جائیں۔ وہ نظام جو خدا تعالیٰ کا ہے روحانیت میں بھی چلتا ہے، کچھ ان میں فضلہ بھی بنے گا، پھینک دیا جائے گا باہر۔ اور یہ بھی صحت مند نظام ہے جو ساتھ ساتھ پھینکنا چاہیے، اگر نہیں پھینکیں گے تو وہ نقصان اور پہنچا دیں گے۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ فوری نظر ثانی کیا کرو۔ کئی لوگ ہیں جو پاکستان میں ایسے شامل ہوئے، میں نے یہاں سے پہچان لیا کہ وہ لوگ گندے لوگ ہیں، اور ان کو میں نے کہا کہ فوراً بچو، اعلان کرو کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور جب یہ کارروائی کا حکم پہنچا اس وقت تک ان کا اپنا اندر کا گند نکل چکا تھا بعض جگہ، اور بعض فتنوں میں مبتلا کر چکے تھے جماعت کو۔ بعض رپورٹر تھے جو فساد کی خاطر آئے تھے، جماعت اسلامی کے نمائندے ادھر ادھر، اور فرضی کہانیاں بنائی ہیں کہ میں نے رویا میں یہ دیکھا، تو وہ رویا پڑھتے مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ تو خدا تعالیٰ اس قسم کی رویا تو نہیں دکھایا کرتا، یہ ہیں جھوٹے، انہوں نے خود بنائی ہے۔ اور نتیجتاً وہی بات نکلی، بعضوں کو میری تنبیہ پہلے پہنچ گئی، بچ گئے، بعضوں کو وقت پہ نہیں پہنچی، کیونکہ دیر میں انہوں نے ان کے حالات مجھے لکھے اور نقصان میں پڑ گئے۔ تو اس لیے یہ بھی خطرہ ہے کہ بالارادہ لوگ فتنوں کی خاطر آئیں گے، اور جب پھر اعتراض کریں گے تو اپنے ساتھ دوسروں کو واپس لے جانے کی کوشش کریں گے، یا جماعت میں آ کر گندگی کے بیج ڈالیں گے، جماعت میں جا کر بے ایمانی کی باتیں کریں گے تاکہ جماعت بھی بے ایمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس نیت سے وہ بھیجا کرتے تھے کہ صبح جا کے مان لو، رات کو پھر جاؤ، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ لیا جی کچھ بھی نہیں، اور اپنے ساتھ پھر دوسروں کو بھی واپس لے آؤ۔ ہم سے الگ کیسے سلوک ہو سکتا ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو پہلے دور میں ہوئے وہی ہم سے ہوگا۔ تو اس لیے کسی بددلی کا سوال نہیں، نہ تبلیغ کرنے والوں کو تہمتیں دینے کا حق ہے ہمیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نام کی خاطر بے احتیاطیاں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہو جاتے ہیں، مگر وہ بھی ایک حصہ ہے صرف۔ بھاری اکثریت ایسے مخلصین کی ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن ڈال دیا ہے تبلیغ میں۔ وہ اپنی خواہش کی خاطر بعض وقت کچا پھل بھی قبول کر لیتے ہیں، اس خواہش کی خاطر کہ خدا ہمیں توفیق دے ہمارے ذریعے زیادہ ہوں۔ تو یہ بھی تو انسانی کمزوری ہے۔ استغفار میں اس کا بھی اس حصے کا بھی علاج موجود ہے، مگر مایوسی کا سوال نہیں، جد و جہد جو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تعداد بڑھتی ہے بہرحال جماعت کی، مخلصین کی تعداد بڑھتی ہے۔ جرمنی کے چندے پر نظر کریں آپ حیران رہ جائیں گے، کتنی بڑی تعداد میں البینینز باقاعدہ شرع کے مطابق چندہ دے رہے ہیں، جبکہ بعض پرانے میں وہ نہیں دے سکتے، اور اگر ان سے نہ دیا وہ اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہمیں تم ثانوی درجے کا احمدی نہ سمجھو، جو قربانیاں تم لوگ دیتے ہو ہم بھی دیں گے۔
تو ظاہراً موجود ہے یہ، اگرچہ اگر 10,000 ہیں تو 10,000 نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 10,000 میں تو ان کے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں جو کام نہیں کرتے. تو چندے کی جو چندہ دہندگان کی تعداد 10,000 ہو ہی نہیں سکتی اگر 10,000 بڑے ہیں تو 10واں حصہ متوقع ہونا چاہیے، عام اصول ہے ایک. اور تیسرے درجے کے ممالک غریبان جو غریب جو ہیں ان میں بعض 20واں حصہ، بعض اس سے بھی کم، کیونکہ وہ بہت ہی غربت ہے اور وہاں ان کو توفیق نہیں ہے زیادہ. مثلا ہندوستان میں جہاں جن علاقوں میں جماعت پھیل رہی ہے اور ایسے غریب علاقے ہیں بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، ان کو ہم ابھی سے 16واں حصے کا پابند کرنے کی کوشش کریں تو مشکل ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم یوں کرو کہ صرف مزہ چکھنے کے لیے جو اپنی خوشی سے دے سکتے وہ کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پہلا یہی قانون تھا. بعد میں جب مخلصین بڑے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے عملی تعاون میں، تو پھر مجلس شورا نے یہ فیصلے کیا 1/16 بنایا جائے یا یہ کیا جائے. حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پہلی تحریک وہ اتنی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور دو خدا کی راہ میں، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس میں اموال داخل ہیں، لیکن فرمایا جو ایک دفعہ عہد کر لو پھر پابندی کرو اور کبھی پھر اس سے نہ ٹلو. یہی نصیحت میں نے افریقہ کو بھی کی ہے، یورپین ممالک کو بھی کی ہے کہ اگر ایسے لوگ آتے ہیں جن میں ابھی طاقت نہیں ہے تو ان کو یہی کہو کہ تم چاہے 1 مارک فرض کر لو اپنے اوپر، 10 مارک کر لو، جو بھی کرو یہ عہد کرو کہ اس کو نہیں چھوڑو گے. اور جنہوں نے یہ شروع کیا وہ بہت جلد بڑے ہیں. پھر افریقہ میں بعض ممالک میں نہایت غریب ہونے کے باوجود ہزارہا کی تعداد میں، اگر 1 لاکھ ہوئے ہیں تو 7-8 ہزار ایسے نکلے ہیں بیچ میں سے جنہوں نے چندہ شروع کر دیا. اور وہ اس معیار کا تو نہیں جس معیار کا جو ایک تربیت یافتہ آدمی زیادہ آگے بڑھ کر کرتا ہے، مگر دیتے ہیں اور جانبداری سے دیتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اتنا دیتے ہیں. تو یہ سارے پہلو ہیں جو اس جہاد کا حصہ ہیں. کوئی آسان کام تو نہیں جہاد، اس کے لیے بڑے بڑے کارخانے ساتھ چلتے ہیں، کوئی کھانا پکانے کا نظام ساتھ چل رہا ہے، کوئی کپڑے مرمت کرنے کا نظام ہے، کپڑے دھونے کا نظام ہے. فوج کا سب کچھ حصہ ہیں. تو ہمیں اپنی فوج میں ساری چیزیں بنانی پڑیں گی اور بنا رہے ہیں خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. یہ نظام اللہ کے فضل سے جب جیسا کہ مجھے علم ہے مستحکم ہو رہا ہے اور زیادہ مستحکم ہوگا. پھر ایک ایسا دور آئے گا جب ان کے سارے اعتراض ویسے کالعدم ہو جائیں گے، کیونکہ جب غلبہ پورا آ جائے گا اور ایک ریاست احمدی ہو جائے گی پھر اصلاح کے اور بھی مواقع ملتے ہیں. پھر پورا نظام پھر اصلاح کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اب 2 نظام ہیں، ایک حکومت کا نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے. جہاں دونوں نظام طوعی طور پر مل جائیں وہاں اصلاح کے مواقع بہت بڑھ جایا کرتے ہیں. تو ہم حکومت کا تو انتظار نہیں کرتے، ہم اپنی کوشش پر ہی اور خدا کے فضل پر انحصار کرتے ہیں. جو کوششیں خدا قبول کر لے میری مراد ہے. مگر یہ میں جانتا ہوں یہ انسانی نفسیات ہے. جہاں جہاں بھی غلبے کا زمانہ آئے گا وہاں یہ اصلاحی کاروائیاں جاری کرنے میں بہت سہولت ہو جائے گی، کیونکہ سارا نظام تعلیم جماعت کے رحم و کرم پر ہوگا. پھر جماعت کا عمل دخل ہوگا اس پر. وہ چیز جو اب ہم نظام تعلیم میں داخل نہیں کر سکتے داخل کر سکیں گے. جبر کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، جو جماعت اسلامی کا تصور ہے جبر تو نہ اب ہے نہ اس وقت ہوگا، لیکن نظام حکومت سے اس حد تک استفادہ کہ جو جائز ہو اور اس میں کوئی زبردستی نہ ہو، وہ زائد ایک طاقت ہمیں نصیب ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا بات؟ جی ہاں جی انشاءاللہ. اب میرا وقت نہیں ہو گیا؟ اچھا جی، اب اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. 2 منٹ ہے؟ اچھا ابھی 2 منٹ ہیں ابھی. 1 منٹ.